جی کوئی پڑھ لو عبارت تھی. عبارت پڑھ لے جی کوئی ساتھی جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. وانما اور سوائے اس کے نہیں یظہر ظاہر ہوتا ہے التفاوت فرق فی موجب هذه الاسامی ان قسموں کی موجب میں یا حکم میں مصداق میں عند تعارض کے وقت. اما الکل بہرحال سارے کے سارے فیوجب بس واجب کرتے ہیں ثبوت منتظمہ اس چیز کی ثبوت کو جس کے شامل ہو یقیناً یقینی طور پر. اچھا جی اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تقسیم ثانی کی اقسام اربعہ کا حکم فرمانے لگے ہیں. مفسر اور محکم کے حوالے سے تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ قطعی ہیں مفید یقین ہے. ان کی مراد کی حق ہونے کا یقین رکھنا ضروری ہے. البتہ ظاہر اور نص میں اختلاف ہے. ابو الحسن الکرخی رحمہ اللہ، قاضی امام ابو زید رحمہ اللہ، ابوبکر جساس رحمہ اللہ، اور عام متاخرین کے ہاں ظاہر اور نص بھی قطعی ہیں مفسر اور محکم کی طرح. یعنی چاروں ان کے ہاں حکم میں برابر ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ جبکہ بعض حضرات
یہ فرماتے ہیں کہ ظاہر اور نص ان میں اس کے خلاف کا بھی احتمال ہوتا ہے، یعنی قطعیت کے خلاف کیا چیز ہے؟ ظنیت ہے۔ تو گویا کہ ان حضرات کے ہاں، بعض حضرات کے ہاں ظاہر اور نص قطعی نہیں ہے۔ لیکن مصنف رحمہ اللہ کا مذہب بھی وہی ہے جو فریق اول کے فقہا کا ہے، امام کرخی وغیرہ حضرات کا جو ابھی ہم نے نام لیے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا اما الکل فیوجب ثبوت من تزمہ یقینا۔ اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرق ظاہر ہوگا ان اقسام کے موجب میں تعارض کے وقت۔ جی، ان اقسام کے موجب میں یا احکام تعارض کے وقت۔ تو تعارض تو دو ایسی حجتوں کے درمیان ہوتا ہے جو مساوی ہو۔ معارضہ کی بات آئے گی نا، ادھر ہم ابھی بات پڑھیں گے۔ دونوں حجت کیا ہوں؟ مساوی۔ مثلا دونوں ظاہر ہوں، یا دونوں نص ہو، یا دونوں مفسر ہو، یا دونوں محکم ہو، یا دونوں متواتر ہو، یا دونوں مشہور ہو۔ اگر دونوں حجتیں مساوی نہ ہو تو ان میں تعارض نہیں ہوتا۔ مثلا خبر متواتر اور خبر مشہور میں تعارض نہیں ہو سکتا۔
خبر واحد اور کتاب اللہ میں تعارض نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خبر واحد ظنی ہے اور کتاب اللہ قطعی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ عورت کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کا تعارض ہے قرآن پاک کی آیت کے ساتھ، جس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ کہ اگر شوہر اس کو تیسری طلاق بھی دے دے تو نہیں اس کے لیے حلال ہوگی وہ بیوی، یہاں تک کہ وہ عورت خود اپنا نکاح کر لے اس کے علاوہ کسی اور سے، یعنی حلالہ ہو جائے۔ یہاں پر تنکیح مؤنث کا صیغہ ہے، مطلب کیا ہے کہ عورت خود نکاح کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے ولی کے بغیر۔ جبکہ حدیث کیا کہتی ہے کہ نہیں کر سکتی، اور یہی شوافی کا بھی مذہب ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف خبر واحد، دوسری طرف کتاب اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب اللہ کو ترجیح دی جائے گی کس پر؟ خبر واحد پر۔ لہٰذا کہا جائے گا کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اور اس میں جو لا ہے لا نکاح، تو لا نفی کمال پر محمول کریں گے اس کو۔ تو یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ تعارض کے لیے دو حجتوں کا مساوی ہونا
ضروری ہے۔ یہاں پر تو ظاہر نص مفسر اور محکم آپس میں مساوی نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعارض کی دو قسمیں ہیں۔ تعارض حقیقی اور تعارض صوری۔ یہاں پر مراد تعارض حقیقی نہیں ہے بلکہ تعارض صوری ہے۔ تعارض صوری کہتے ہیں نفی اور اثبات میں تعارض کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ گئی؟ پھر اعتراض پیدا ہوتا ہے اما الکل فیوجب ثبوت من تضمہ یقینا، جہاں کہ جب یہ چاروں قطعی ہے تو ان کے احکام اور موجب میں کیا فرق ہوگا؟ فرق کیسے کریں گے جی؟ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعارض کے وقت اعلیٰ کو ادنیٰ پر ترجیح دی جائے گی۔ مثلا ظاہر اور نص میں تعارض ہے تو ترجیح کس کو دیں گے؟ نص کو دیں، لیکن نص اعلیٰ ہے کس سے؟ ظاہر سے۔ نص اور مفسر میں تعارض ہوگا تو ترجیح دیں گے کس کو؟ مفسر کو، اس لیے کہ مفسر نص سے اعلیٰ ہے۔ مفسر اور محکم میں تعارض کے وقت ترجیح دیں گے کس کو؟ محکم، اس لیے کہ محکم قوت میں بڑا ہوا ہے، زیادہ ہے کس سے؟ مفسر سے۔
ظاہر اور نص میں تعارض کی مثال، ایک مثال تو ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، جو عام کی بحث میں ہم نے دی تھی، عام اور خاص کی مثالیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث عرینہ میں فرمایا اشربوا من اموال الابل والبانھا، کہ تم ان اونٹ اونٹنی کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی۔ تو اس سے پیشاب کی حلت ثابت ہو رہی ہے۔ یہ حدیث ظاہر ہے پیشاب کی حلت میں۔ اور دوسری حدیث ہے استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، کہ تم پیشاب سے بچو، اس لیے کہ قبر کا عام عذاب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ تو یہ نص ہے۔ یہ حدیث لائی ہی گئی ہے اس لیے پیشاب سے روکنے کے لیے۔ تو لہٰذا اس حدیث کو نص کو ترجیح دی جائے گی کس پر؟ پہلی حدیث پر۔ اور پیشاب جو ہے نا وہ حلال نہیں ہوگا اونٹنیوں کا۔ دوسری مثال ظاہر اور نص کی، قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ محرمات کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ محرمات۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف۔ یہ محرمات کا ذکر ہوا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الفرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم، کہ
کہ ان محرمات کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں. جس کو پکڑنا چاہو پکڑ سکتے ہو. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس سے معلوم ہوا کہ ساری عورتیں حلال ہیں، یعنی جتنے نکاح کرنا چاہو کر سکتے ہو. 150 300 450. سمجھ آ گئی؟ یعنی ہر دن نیا نکاح کرو، نیا ماڈل لے آؤ. کیا؟ ہاں اس کو ایسی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اپنے صحت. اس کے لیے تو ایک بھی شاید نقصان دہ ہو. ہاں جی اچھا، ایک اس کی ہے. یہ اب تک زندہ کیسے بچا ہے؟ اچھا تو بچے بھی اسے چھا گیا اس پہ لگتا تھے نہیں. اچھا اس لیے گھر سے بھاگ کے آیا ہے. اچھا دوسری آیت میں اللہ فرماتے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کر جو تمہیں اچھی لگے، اور تم میں سے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 کے ساتھ. یہ آیت نص ہے. اس آیت کو لایا ہی گیا ہے کس لیے؟ تعداد کو بیان کرنے کے لیے. تو پہلی آیت میں 4 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ بیک وقت نکاح کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے. لہٰذا نص کو ترجیح دی جائے گی کس پر؟ ظاہر پر. اور نکاح صرف اور صرف 4 تک جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں. نص اور مفسر میں تعارض کی مثال. نص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے عورت کے بارے میں کہ تدع الصلاة ایام اقرائها التي كانت تحیض فيها. تدع الصلاة ایام اقرائها التي كانت تحیض فيها. ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. فرمایا عورت کے بارے میں کہ عورت نماز چھوڑے گی اپنے حیض کے دنوں میں. حیض کے دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھے. حیض کے دن اگر گزر جائے پھر بھی وسیع خون آ رہا ہو
غسل کرے گی اور وضو کرے گی ہر نماز کے ساتھ یا ہر نماز کے لیے، نماز میں پڑھتے رہے گی، روزے میں رکھتے رہے گی، اس سے معلوم ہوا کہ مستحاضہ جس عورت کو استحاضہ کی بیماری ہو، وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی۔ یعنی اگر ایک نماز کے لیے اس نے وضو کیا مثلا ظہر کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھ لی، اب وہ کوئی قضا نماز پڑھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے الگ وضو کرے گی۔ وہ وضو کافی نہیں ہے، یعنی ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی۔ یہ ہے نص، یہ کیا ہے؟ نص۔ دوسری حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ المستحاضۃ تتوضأ لوقت كل صلاة، کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ایک نماز کے وقت کے لیے اس نے وضو کر لیا، مثلا ظہر کی نماز کے لیے وقت میں، تو جب تک وقت باقی ہے اس بیماری سے، یعنی استحاضہ سے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کوئی اور ناقص وضو چیز پائی جائے گی تو ٹوٹ جائے گا۔ لہذا جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں قضا نمازیں پڑھ سکتی ہیں، سنتیں اور نوافل پڑھ سکتی ہیں۔ یہ روایت ہے مفصل،
اس میں کوئی تخصیص و تعویل کا احتمال نہیں ہے۔ واضح طور پر وقت کا ذکر ہے، لوقت کل صلاۃ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی اس میں آپ تعویل نہیں کر سکتے، نہ اس میں کوئی تخصیص کر سکتے ہیں۔ یہ مفسر ہے، اور پہلی مثال ہے نص۔ اس میں آپ اس کی تعویل کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، یعنی اصل میں وَتَتَوَزَّعُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، وقت کو آپ محذوف مان سکتے ہیں۔ یہ تعویل آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری روایت میں ایسا نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو لہٰذا مفسر کو ترجیح دی جائے گی کس پر؟ نص پر۔ اور یہ کہا جائے گا کہ مستحاضہ جب وضو کر لے تو اس وقت میں جتنی نمازیں چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں۔ یہی احناف کا مذہب ہے، جبکہ نص جو پہلی روایت ہے وہ شوافی کا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مستحاضہ جو ہے نا، ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھنے کے بعد قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ مفسر اور محکم کے درمیان تعارض کی مثال، یہ تو مثال تو پڑھ لینا، اس گل کو مکانا ہے جی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ تم آپس میں دو گواہ کیا کر لو، دو گواہوں کو گواہ بناؤ جو کیا ہو، عادل ہو۔ مطلق دو گواہ عادل، چاہے محدود فی القذف ہو یا نہ ہو۔ تو یہ روایت مفسر ہے۔ اس سے محدود فی القذف، یعنی جس پر حد قذف لگ چکی ہو، اس کی گواہی کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔
جبکہ دوسری روایت ہے، دوسری روایت نہیں بلکہ دوسری آیت ہے قرآن پاک میں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ تم ان کی گواہی، کن کی؟ محدودین فی القذف کے، جن پر حد قذف لگ چکے، ان کی گواہی مت قبول کرنا ہمیشہ کے لیے۔ یہ محکم ہے۔ آپ لوگوں نے محکم کے بارے میں پڑھا ہے نا کہ اس میں نسخ کا احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے، نسخ کا احتمال بھی اس میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ایسے ہی ہے، ابدا، ابدا کی تصریح موجود ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ محدودین فی القذف کی گواہی قبول ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ محدودین فی القذف کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ پہلی آیت مفصل اور دوسری محکم، تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ محکم کو، دوسری آیت کو۔ لہذا محدود فی القذف کی گواہی ہمیشہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ،